ये अहमद से हम सब सुनते हैं खुलफा राशिदीन की तादाद 4 है, और इससे पहले भी जो अहमद थे उनसे भी सुना। पर आपका एक वीडियो क्लिप मैंने देखा था जिसमें आपने बताया खुलफा राशिदीन की तादाद 4 नहीं 7 है, तो इस पर एक मुख्तसरन अगर वजाहत हो जाए तो बेहतर होगा। हाँ देखिए, असल में मैंने भी यहाँ आज जो है खुलफा राशिदीन का जिक्र किया तो 4 ही का जिक्र किया, लेकिन हमारे उलमा का इस पर इजमा है कि खुलफा राशिदीन 4 मशहूर है। जब खुलफा राशिदीन बोला जाता है तो बिल्कुल जहन इन 4 की तरफ जाता है। उसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि शेखैन एक लफ्ज़ होता है, आम तौर पर जब मुतलकन शेखैन बोलते हैं तो सीधा जहन कहाँ जाता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर की तरफ। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हदीस के अंदर मुहद्दिसीन में भी शेखैन बोला जाता है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को भी शेखैन कहा जाता है। फ़ुक़हा इकराम में फ़क़ी जो गुज़रे हैं आइम्मा, उनमें भी शेखैन है। उनमें किसको शेखैन कहा जाता है? इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ़, इनको भी शेखैन कहा जाता है। लेकिन जब मुतलकन बोलते शेखैन का कौल है, शेखैन ने फरमाया, तो ज़हन ना इमाम मोहम्मद इमाम यूसुफ़ की तरफ जाता है, ना हज़रत क्या कह रहा था मैं, 2 शेखैन और बताया, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की तरफ नहीं जाता, बल्कि सीधा कहा जाता है हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर। वैसे ही जब खुलफा राशिदीन बोलते हैं तो आमतौर पे 4 ही की तरफ जाते हैं। लेकिन अहले सुन्नत और जमात का इजमा है कि खुलफा राशिदीन में इमाम हसन भी शामिल है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ भी शामिल है, और आखिर में खुलफा राशिदीन में इमाम महदी होंगे। तो इस तरह कुल 7 खुलफा राशिदीन है, ये भी सही है। और 4 जब बोलते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 3 का इनकार करते हैं हम लोग, या वो आलिम साहब जो बयान कर रहे हैं उनको मालूम नहीं। मालूम है, लेकिन अभी जो मौजू है, जैसे जब हदीस की बात होती है, जब बार बार शेखैन लफ्ज़ आता है तो वह समझ लेता है कि भाई हदीस की बात हो रही है, यहाँ मुराद इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी है। जब मसलो मसाइल की बात होती है, फ़िक़्ह की बात होती है, फ़ुक़हा इकराम का जिक्र होता है, जब वहाँ शेखैन बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि यहाँ मुराद इमाम मोहम्मद इमाम यूसुफ़ है, वरना शेखैन और भी है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। कोई और है सवाल का? ले सवाल ये है कि क्या एक पीर अपने मुरीद से निकाह कर सकता है? मुरीदनी से? मुरीदनी से बिल्कुल कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है। आमतौर पर जो बोला जाता है ना कि मुरीदनी बेटी की तरह होती है, जी तो शरीयत इस्लामिया में ज़बानी रिश्ते नहीं होते। एहतरामन आप किसी बच्चे को भी बेटा बोल दे बड़ा, ये वो ठीक है, लेकिन वो हकीकी रिश्ते 2 ही शरीयत में माने गए, एक खून का रिश्ता, एक दूध का रिश्ता। निकाह की हुर्मत के लिए आका फरमाते या तो खून का रिश्ता है और या तो हुर्मत का। हुर्मत क्या होती है? दूध का रिश्ता। दूध का यानी वो समझते हैं ना, आप किसी बच्ची ने या बेटे ने किसी औरत का दूध पी लिया तो उसके जितनी औलाद है उससे निकाह नहीं हो सकता, सगे बहन भाइयों की तरह हो गया। लेकिन पीर साहब अपनी मुरीदनी से निकाह बिल्कुल कर सकते, कोई हर्ज नहीं है। कोई और? कल जाकर के फिर आप लोग कोई एतराज़ भी करता है तो आप खुले तौर पर एतराज़ भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल नमाज के बारे में जो भी पूछना है पूछिए। हज़रात, ये राफ़ज़ी लोग जो 40 किताबों का हवाला देते हैं कि जिसमें अबू बकर उमर ने फ़ातिमा ज़ोहरा का घर जलाया था, तो इस पे जिस रावी से वो लोग नकल करते हैं, इस पे कुछ दलील? अव्वल तो इसमें हमारे अहले सुन्नत के कोई रावी नहीं है। मैंने जो चंद किताबों के नाम बताए, जैसे हक़्क़ुल यकीन है और नासिख़ुत तवारीख़ है, इनकी जो तफ़सीलियों की किताबें हैं, तो इस तरह की किताबें में उन्होंने ही ये सब बकवासात लिखी। हमारे अहले सुन्नत में इस तरह की कोई रिवायत नहीं है। और जिन लोगों ने, बाद ऐसे लोगों ने लिखी जिनको ये लोग सुन्नी बता के पेश करते हैं, वो या तो छुपे हुए राफ़दी थे या तफसीली थे, और वो रिवायत के ना रावी सही है ना उसकी हैसियत है सही। एक मोटी सी बात है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा को घर जला दिया, कत्ल कर दिया, ये कर दिया। तो आप सोचो यार, हज़रत अली जो शोहर है, क्या माज़अल्लाह इतने कमज़ोर थे कि वो अपनी बीवी का बदला ना ले सके? अक्ल में आती है बात? जो एक हाथ में खैबर उखाड़ दे वो अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता। हाँ? जो मरहब जैसे पहलवान को पछाड़ दे, जो है क्या नाम है, अब्द ऊद जैसे पहलवान को चीर के रख दे। अली खुद फरमाते हैं, इनकी किताबों में दोगलापना है। नहजुल बलागा इनकी किताब है जो अली की तरफ मंसूब करते हैं। मौला अली इसमें खुद कहते हैं, खुतबा इन्होंने ही लिखा है। अली फरमाते हैं कि पूरी दुनिया मेरी मुखालिफ हो जाए और मैं तन्हा हक़ पर रहूं, जब तक मेरे दस्ते, मेरे हाथ में तलवार है और तलवार का दस्ता है, मैं पूरी दुनिया से खौफज़दा ना हूँ। मैं तन्हा पूरी दुनिया से अकेला अली मुकाबले के लिए तैयार हूँ। ये अली की शुजाअत है।
اور ایک طرف تم ان کو اتنا بزدل بتا رہے ہو کہ ان کی بیوی پہ ظلم ہو رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور حضرت علی دم دم کشیدم، کیا ہے وہ فارسی کا جملہ کہ نہ دم ہے نہ جان ہے، بس ٹک ٹک دیکھ رہے ہیں، تک تک دی دم دم نہ کشیدم والی بات ہو گئی وہ. تو یہ باتیں ہی لگتی کہ الف لیلا کی داستانوں سے بھی گری ہوئی باتیں، اس کے کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ کہ ایک رسالہ کا مطالعہ کر رہے تھے فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی تو اس میں ایک حدیث نظر سے گزری، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاویہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. تو اس میں سند نہیں ہے، امام دہلمی نے مسند الفردوس میں اس کو بیان کیا ہے، اور کچھ لوگ اس کو من گھڑت کہتے ہیں، تو اس کا تحقیقی جائزہ کیا ہے؟ مطلب دیکھیے اس پر میں نے تحقیق کی. اصل میں یہ دعوت اسلامی والوں نے چھاپی تھی کتاب، اور ہمارے ایک عزیز ہے ناگپور میں، نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ پھر وہ بات دور تک چلے جائیں گی. وہ ہمارے بہت قریب ہے. اکثر جب میں گھر پہ رہتا ہوں تو ہفتے میں 2-4 دن 2-4 راتیں ہفتے کی تو ساتھ میں گزرتی ہے، اور بہت علمی باتیں، حدیثوں پر زیادہ تر باتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے ہی یہ چیز میرے سامنے لائی کہ اس طرح جو ہے مولانا الیاس قادری صاحب نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے روایت لکھی، اس کی کیا حیثیت ہے. تو میں نے تحقیق کیا، میرے پاس الحمدللہ بہت ساری جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں. امام ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے. اسی طرح علامہ ذہبی نے سیار الاعلام النبالہ میں اس کو حدیث کو موضوع، کسی نے ضعیف بھی نہیں کہا بلکہ جھوٹی حدیث قرار دیا. تو یہ حدیث صحت کے درجے پہ نہیں ہے، جھوٹی ہے، اور چونکہ جھوٹی ہے تو اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ضعیف ہوتی تو فضائل میں قبول کر لی جاتی، لیکن ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ موضوع اور من گھڑت ہے. تو بہرحال اس حدیث پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. حضرت جی سگنل نہیں ہے یا بیٹری ڈاؤن ہو گئی؟ وائر والا دے دیجیے، جو سوال کرنے چاہتے ہو آگے آئیں. ہیلو جی حضرت، سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو وہابی کی جماعت میں رہتا ہے، غیر مقلد کی جماعت میں، تو اس پر کیا حکم ہے؟ کیا اسے رشتہ رکھ سکتے ہیں، یا کسی بھی اگر کوئی رشتہ داری وہابی ہے تو اس سے رشتہ کسی بھی قسم کا رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ عام طور پہ ہم لوگ آنے ہاں عوام میں مشہور ہے کہ کوئی وہابی کے ساتھ تھوڑا بھی اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے تو ہم اس کو بھی وہابی سمجھنے لگتے ہیں. جی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے اس معاملے میں جلد بازی کا حکم دیا ہے. ہر شخص کو وہابی نہیں کہا جاتا. وہابی 2 کیٹیگری والے لوگوں کو کہا جاتا ہے. ایک یہ کہ یا تو جو خود گستاخی کرے، کوئی ایسی اس سے گستاخی سرد ہو جائے کہ جس کو آپ نے دیکھا یا سنا، معتبر ذرائع سے سنا یا خود سنا، تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ گستاخ ہے، اس نے گستاخی کی اور اس نے وہی عقیدہ بیان کیا جو وہابیوں کا عقیدہ ہے. یا دوسرا یہ کہ وہ خود تو گستاخی نہیں کرتا البتہ، لیکن جنہوں نے گستاخی کی ہے اور جن پر فتویٰ لگا ہے آلریڈی کفر کا، جیسے اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی، قاسم نانوتوی، ان کو وہ اپنا عالم و بزرگ مانتا ہے، ادب سے نام لیتا ہے، یا ان کی بات آئے تو کہتا نہیں نہیں ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے. تو اس شخص پہ جو ان کی حمایت کرے، جانتے بوجھتے عقیدوں سے واقف ہو کر، ان کے عقیدوں پر آگاہ ہونے کے باوجود کہ ان کے عقائد ایسے وہ سن چکا، جان چکا، اس کے باوجود بھی کہتا نہیں نہیں ہم کسی کو کافر کیوں کہے، ہمیں کیا حق ہے، وہ تو اللہ جانے، اور یہ تو ایسے شخص پر بھی حکم کفر لگتا ہے. پھر اس کو پھر وہابی کہا جائے گا کہ بھئی یہ وہابیوں کا ہم نوا، یہ بھی وہابی ہے. اس لیے کہ ائمہ نے ہمارے فتویٰ دیا ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو کسی کافر کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. لیکن ایسا شخص کہ جو وہابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بہت سارے لوگ دنیا داری کے اعتبار سے چلے جاتے ہیں، تو اگر معلوم ہے کہ بھئی گستاخ تو ہے نہیں، باقی سارے اعمال سنیوں والے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتا ہے، فاتحہ بھی دیتا ہے، بزرگوں کو مانتا ہے، مزارات پر بھی حاضر ہوتا ہے، صلاۃ و سلام بھی پڑھتا ہے، وہابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ممکن ہے دنیاوی مصلحت کی خاطر یا اپنے دنیاوی مفاد اور نفع کی خاطر بیٹھتا ہو. تو ایسے شخص کو سمجھایا جائے گا اور اس کو کوشش کی جائیں گی کہ اس کو سمجھا کہ یہ بولا جائے کہ بھائی وہابیوں کی صحبت اختیار نہ کرے، اس لیے کہ وہابیوں کے ساتھ بیٹھنے میں بھی ایمان جانے کا خطرہ ہے. اور یقیناً ایسا ہوتا ہے، خربوزے کے ساتھ خربوزہ رنگ بدلتا ہے بولتے ہیں نا، ایک محاورہ ہے.
بروں کے ساتھ رہوں گے تو برے ہو جاؤں گے. اس پر ایک چھوٹی سی حکایت سنا رہا ہوں, اس پہ بس ختم, کہ بعض اوقات کسی برے کے ساتھ رہنا, بھلا اس کی برائی میں آپ شریک نہیں, مگر اس کے ساتھ رہ کے آپ خاموشی اختیار کے تو وہ بھی عذاب کا سبب بن جاتا ہے. اس کی دلیل حدیث پاک میں یہ آتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد ایک نبی آئے ہیں جن کا نام ہے یوشع علیہ السلام. 6 لاکھ کی آبادی تھی ان کی قوم کی. اس زمانے میں الگ الگ قوموں میں الگ الگ نبی آتے تھے, صرف رسول اللہ ایسے ایک پیغمبر ہے, اور یہ حضرت موسیٰ, حضرت کیا نام ہے داؤد علیہ السلام جو رسول ہے یہ پوری قوم کے لیے, اور جو نبی ہوتے تھے وہ قبیلوں کے بھی نبی ہوتے تھے الگ الگ, ایک وقت میں کئی نبی بھی ہوتے تھے. حضرت یوشع علیہ السلام جس قوم میں مبعوث کیے گئے, 6 لاکھ کی آبادی تھی, 3 لاکھ لوگ ایمان لائے, 3 لاکھ لوگ کو کافر رہے, وہ ایمان نہیں لائے. یوشع علیہ السلام نے بہت سمجھایا ان 3 لاکھ کی آبادی کے لوگوں کو, انہوں نے نہیں مانا آخر تک. چنانچہ حضرت یوشع علیہ السلام جب مایوس ہو گئے تو اللہ سے دعا کی, مولا عذاب بھیجی, یہ 3 لاکھ لوگ اب سدھرنے والے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یوشع اس قوم کو چھوڑ کے نکل جاؤ, پوری قوم پر میں عذاب نازل کروں, 6 لاکھ پر عذاب آئے گا. یوشع علیہ السلام حیران ہو گئے, سجدے میں گرے اور روتے ہوئے عرض کیا, مولا میں نے تو نافرمانوں کے لیے عذاب طلب کیا ہے, اس میں تو 3 لاکھ فرما بردار بھی ہے, ان پر بھی تو عذاب نازل کریں گا. اللہ نے فرمایا ہاں یوشع ان پہ بھی عذاب کروں گا. کہا مولا ان کا کیا گناہ اور قصور ہے؟ کہا قصور یہ ہے کہ جو کافر ہے یہ ان سے رشتہ داریاں کرتے ہیں, ان سے تعلقات رکھتے ہیں, ان سے دوری اور نفرت اختیار نہیں کرتے. نتیجہ وہی ہوا, حضرت یوشع تنہا گیا, پوری 6 لاکھ آبادی پہ عذاب آیا, پوری 6 لاکھ آبادی تو ختم ہو گئی. تو یہ ہمارے جو رجحان ہے نا بھائی, اس کا گناہ اس کے ساتھ ہمیں کیا نہیں, جو خطا کار ہے ایک حد تک سمجھائے, نہیں مانے تو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے, اس کے ساتھ بھی رہنا نہیں چاہیے. اور یہ بھی حکم اس کے لیے ہے جو خود علم رکھتا ہو, ہر شخص کی اجازت نہیں دی جائیں گی. جس کو خود ہی نہیں معلوم, بولتے نا سانپ کا منتر نہیں آتا اور سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالیں گا تو خود ہی اس کو سانپ ڈس لیں گا. تو یہ کام اس کا ہے کہ جو علم رکھتا ہے, یا ایسے عالموں کی صحبت میں اس کو لایا جائے کہ اگر دکھ رہا ہے بھائی یہ گمراہوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, خود گمراہ ہو رہا ہے, گمراہی کی باتیں کر رہا ہے, تو ایک حد تک کوشش کی جائے. جب لگے کہ بھائی اب یہ آنے والا نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے ایسے شخص کو. تو دوری اختیار کرنا ہی بہتر ہے, بچنا ہی ایسے لوگوں سے بہتر ہے. واللہ اعلم. ثم رسول عالم.